اب ہم آپ کو سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حالات اور واقعات۔ سیرت نگاروں کے نزدیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں۔ ابن اسحاق سیرت نگار نے لکھا ہے کہ ابراہیم کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد قبل از نبوت پیدا ہوئی۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت سے 5 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے تقریباً 1 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس میں گرامی فاطمہ اور لقب زہرا ہے۔ ان کی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زیر نگرانی ہوئی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مشابہ تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ کی بات چیت کرنے کا انداز اور لب و لہجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریر لوگوں نے شرارت کی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجھڑی آپ کی کمر مبارک پر رکھ دی۔ آپ سجدے کی حالت ہی میں رہے۔ آپ کی اس حالت پر قریش کے شریر خوش ہو رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ کو اطلاع ملی۔ آپ کا بچپن تھا، فوراً وہاں پہنچی، اس بوجھ کو آپ کی کمر پر سے اتارا اور ناراضی کا اظہار فرمایا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان بدطینتوں کے حق میں بد دعا فرمائی، وہ قبول ہوئی اور ان میں سے بیشتر غزوہ بدر میں مارے گئے۔ پھر مدینے کی طرف ہجرت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود ہجرت فرمائی، اپنے گھر کے افراد کو بعد میں مدینے بلوایا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ کے ساتھ سب سے پہلے نکاح کی درخواست سیدنا ابو بکر نے کی، پھر ان کے بعد سیدنا عمر نے کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی دامادی کا شرف عطا فرما دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اور تو کوئی چیز نہیں، صرف ایک سواری اور ایک زرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، زرہ فروخت کر ڈالو۔ وہ زرہ سیدنا عثمان نے 480 درہم کی عوض خریدی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رقم میں سے خوشبو بھی خریدی جائے۔ اگر سیدہ فاطمہ کا سال ولادت نبوت کا پہلا سال تسلیم کر لیا جائے تو سیدہ فاطمہ کی عمر جب 15 سال 5.5 ماہ کی ہوئی تو 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اس وقت سیدنا علی کی عمر 21 برس 5 مہینے تھی۔ عمروں کے معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد رسم عروسی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا کہ ایک مکان لے لیں۔ چنانچہ حارث بن نعمان کا مکان حاصل کیا گیا اور سیدنا علی نے سیدنا فاطمہ کے ساتھ اس میں قیام کیا۔ شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے جو سامان تیار کیا اس کی تفصیل یہ ہے، 1 پلنگ اور 1 بستر دیا۔ اسابہ میں لکھا ہے کہ 1 چادر، 2 چکیاں اور 1 مشک بھی دی، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر ان کی رفیق رہی۔ سرور انبیاء کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے گویا
کل سامان یہی تھا۔ یہ چیزیں زبان حال سے پکار پکار کر دنیا والوں سے کہہ رہی تھیں، دنیا والوں، اصل چیز تو فکر آخرت ہے، نہ کہ عیش و عشرت کے سامان۔ یہ زندگی بھی عارضی ہے اور دنیا کی ہر چیز بھی، اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے۔ یہ ابتدائی مراحل طے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ 400 درہم مہر مقرر فرمایا۔ اس نکاح میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم شریک تھے، اور یہ حضرات اس نکاح کے گواہ تھے۔ نکاح کی یہ تقریب سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں برتا گیا۔ نکاح کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سیدہ ام ایمن کے ساتھ سیدنا علی کے گھر روانہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ پیدل چل کر وہاں گئیں، کوئی ڈولی اور سواری وغیرہ نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانگی معاملات اس طرح تقسیم فرمائے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اندرون خانہ سارا کام انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ بیرون خانہ تمام کام انجام دیں گے۔ اس سلسلے میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے بعد کچھ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو مشورہ دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک غلام مانگ لے تاکہ وہ گھر کے کام کاج کر دیا کرے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو ان کا مطالبہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی، تمہیں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے چاہیے۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتائے دیتا ہوں، جس وقت تم رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹو تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ 100 کلمات ہیں اور تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہوں۔ یہ گویا پوری امت کی عورتوں کے لیے ایک سبق تھا، ایک نمونہ تھا۔ یہ واقعہ ابتدائے اسلام کا ہے۔ بعد میں حالات بہتر ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک غلام عطا فرما دیا تھا۔ غزوہ احد میں جہاں دوسری خواتین نے مشکل حالات میں کام کیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی پیچھے نہ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ سیدنا علی پانی لائے، سیدہ فاطمہ نے آپ کے زخموں کو صاف کیا، روئی جلا کر اس کی راکھ زخم پر ڈالی جس سے خون رک گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے یا پیار کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے، بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کے مقام پر انہیں بٹھاتے۔ اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو چوم لیتی اور اپنی نشست پر آپ کو بٹھاتی۔ ایک بار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ تشریف لائے، گھر میں ایک منقش پردہ لٹکا نظر آیا، اس پر تصاویر بھی تھیں۔ آپ دروازے ہی پر کھڑے ہو گئے، اندر تشریف نہ لائے، پھر واپس جانے لگے۔ سیدہ فاطمہ باہر نکل کر آپ کے پیچھے لپکی اور واپس جانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ایسے مکان میں داخل ہو جو مزین اور منقش کیا گیا ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس وقت آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے۔ اس کام کے متعلق بات ہو گئی تو آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے میری بیٹی، جو مجھے محبوب ہو کیا وہ تجھے محبوب نہیں؟ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا،
جو آپ کو محبوب ہے وہ مجھے بھی محبوب ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے محبوب ہے، تم بھی انہیں محبوب رکھنا۔ مطلب یہ ہوا کہ جسے سید المرسلین محبوب جانے، امت کو بھی چاہیے کہ اسے محبوب رکھیں۔ فتح مکہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی جمیلہ سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اس بات کی اطلاع سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہوئی تو شدید رنج کا احساس ہوا۔ یہ قدرتی بات تھی۔ ناراض ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئیں اور یہ بات آپ کو بھی بتائی۔ آپ نے ان کی بات سن کر لوگوں کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو بری لگے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنی طرف سے حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ کسی حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہوں گی۔ جب ناراضی کی یہ صورت واضح ہوئی تو سیدنا علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک مرتبہ اور بھی سیدنا علی کی سیدہ فاطمہ سے ناراضی ہوئی۔ سیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور یہ بات سمجھ لو کہ ایسی کون سی عورت ہے کہ جس کے پاس اس کا خاوند خاموشی سے چلا آئے۔ مطلب یہ کہ تنبیہ وغیرہ کرنے کا شوہر کو حق ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اے صفیہ، تم میرے مال میں سے جتنا چاہو لے لو، میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اور نہ میں تمہیں اللہ کے عذاب ہی سے بچا سکوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کام آئیں گے، حساب کتاب ہر ایک کا ہوگا، لہذا عمل لازمی ہے۔ حسب و نسب پر انحصار کر کے عمل میں کوتاہی کرنا درست نہیں۔ اس مقام پر شفاعت کی نفی ہرگز نہیں ہے۔ شفاعت اپنے مقام پر اللہ تعالی کی اجازت سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں ایک واقعہ پیش آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ ہم آپ کے پاس موجود تھیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ اس وقت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بس سیدہ فاطمہ ہی زندہ تھیں، باقی تمام اولاد فوت ہو چکی تھی۔ آپ نے سیدہ کو آتے دیکھا تو مرحبا فرمایا، انہیں اپنے پاس بٹھایا، پھر آپ نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی۔ وہ بات سن کر سیدہ فاطمہ بے ساختہ رونے لگیں۔ جب آپ نے ان کی غمگینی دیکھی تو کان میں دوبارہ کچھ کہا۔ اس بار بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے تشریف لے گئے تو میں نے سیدہ فاطمہ سے پہلے رونے پھر ہنسنے کا سبب پوچھا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر کرنا مجھے پسند نہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے فاطمہ سے کہا، اب تو مجھے وہ بات بتا دیں۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا کہ اے فاطمہ، جبریل امین ہر سال ایک مرتبہ آ کر قرآن مجید مجھے سناتے اور مجھ سے سنتے رہے ہیں۔ اس سال انہوں نے مجھے 2 بار قرآن سنایا اور مجھ سے 2 بار قرآن سنا۔ اس سے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میری وفات قریب آ گئی ہے۔ اللہ سے خوف کھانا اور صبر کرنا۔ میں آپ کی یہ بات سن کر رونے لگی۔ آپ نے میری گھبراہٹ اور پریشانی دیکھی تو پھر میرے کان میں فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے مجھے خبر دی کہ میں اس مرض میں ہی اللہ کی طرف رحلت کر جاؤں گا، سو میں رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب بڑھ گئی
تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، افسوس میرے والد کی تکلیف۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد تمہارے والد پر کوئی تکلیف نہیں۔ پھر آپ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ کو بہت سی وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی، میری وفات پر کسی قسم کا ماتم نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا، نہ نوحہ کرنے والیوں کو بلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی زندگی اگرچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے مشکلات سے پر تھی، تاہم آپ نے صبر اور استقامت سے کام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان حالات میں سیدہ فاطمہ کی طرف سے مال غنیمت میں سے فدق کے متعلق مالی حقوق کا ایک مطالبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ مال غنیمت اور مال فے کی یہاں وضاحت کیے دیتے ہیں۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو لڑائی کے بعد ہاتھ لگے، اور مال فے وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بغیر ہاتھ لگے۔ فدق کی آمدنی اسی مال فے میں سے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدہ فاطمہ اور دوسرے رشتہ داروں کو اس مال فے میں سے حصہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ وہ مال فے جس میں سے ہمیں حصہ ملتا رہا، اب وہ ہمیں بطور میراث کے مل جانا چاہیے، یعنی اب ہم اس کے وارث ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس مطالبے کے جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری وراثت نہیں چلتی، بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے وقف ہوتا ہے۔ البتہ مال فے میں سے جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کو دیا جاتا تھا وہ بدستور دیا جاتا رہے گا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ حصہ تو آپ کو اسی طرح ملتا رہے گا، لیکن اس جاگیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ فرمان نبوی یہی ہے۔ اس تسلی بخش جواب پر سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیں۔ پھر تمام زندگی انہوں نے یہ مطالبہ پیش نہیں کیا۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کا حق غصب کر لیا تھا، کسی طرح بھی درست نہیں۔ سیدنا ابو بکر کے جواب سے مطمئن ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ نے اس بات کا کچھ بھی ملال باقی نہیں رکھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے تعلقات خوشگوار تھے۔ سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہایت مغموم رہا کرتی تھیں۔ اپنی زندگی کے یہ دن انہوں نے نہایت صبر و تحمل سے بسر کیے۔ پھر یہ بیمار رہنے لگی۔ اس وقت ان کی عمر 28 یا 29 سال تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا ان کی تیمار داری کیا کرتی۔ اس دوران میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما برابر ان کی بیمار پرسی کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہیں، پھر چند روز بیمار رہیں۔ آخر 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی شب میں انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد تھی۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنے خامند سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی۔ اس وصیت کے الفاظ یہ تھے، میرے بعد آپ امامہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لیجیے گا۔ امامہ ان کی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی تھی، گویا سیدہ کی سگی بھانجی تھی۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا علی نے امامہ سے نکاح کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال نے ایک بار پھر غم کی لہر دوڑا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم پھر سے تازہ کر دیا۔ صحابہ کرام کے رنج و غم کی انتہا نہ رہی۔ سیدہ فاطمہ کا انتقال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا۔ انہوں نے ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ کو وصیت کی تھی
کہ وہ انہیں غسل دیں۔ چنانچہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے ان کے غسل کا انتظام فرمایا۔ غسل اور کفن کے بعد جنازے کا مسئلہ پیش آیا۔ اس موقع پر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور دیگر اصحاب رضی اللہ عنہم جو اس موقع پر موجود تھے تشریف لائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، آپ آگے تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کی موجودگی میں جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ جنازہ پڑھانا آپ ہی کا حق ہے، آگے تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سیدہ فاطمہ سیدنا علی کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ ان کی زندگی میں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ کے ہاں 5 بچے